رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بچوں اور وہ سارے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، میں گزارش یہ کروں گا کہ مجھے غور سے سننا ہوگا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں مکی ولاد کمیٹی ٹھلیالی کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں اس پرنور محفل میں شامل ہو سکوں اور آپ کے ساتھ چند باتیں کر سکوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آفا صاحب نے ایک آیت تلاوت کی ہے اور یہ مطلب قرآن پاک کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اگر تو ہم قرآن پاک کو سمجھیں تو یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا، یہ انسان کے دل کو پھاڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے یہ کہا، دو چیزیں انتہائی امپورٹنٹ میں بات کرتا ہوں چونکہ باقی جو لیٹر پورشن انہوں نے پڑھا ہے نا، تلاوت کی ہے، وہ اس کو میں چھوڑوں گا، لیکن پہلے دو ایشو کی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دو ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا پلیز۔ پہلے دو ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ هم الفائزون، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیئر کر لیں، اللہ پاک نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، یہ رائٹ اور لیفٹ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو رائٹ والے ہیں، جو اصحاب الجنہ ہیں، وہ اصل میں کامیاب ہیں۔ کامیابی ان کی ہے جو اصحاب الجنہ ہیں، جو رائٹ والے لوگ ہیں۔ اب رائٹ میں جانے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہم نے کہا کہ زندگی گوار ہے نا، میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول واقعہ ہی اصحاب الجنہ ہے، اس میں ایک ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور بریلوی گروپ میں کا بندہ ہونے کی حیثیت سے میرا ایمان ہے کہ جو عاشق رسول ہے، حضور پاک کی شفاعت اس پر لازم ہے، یہ اس میں کوئی ذرا بھی شک نہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینے کے لیے اور اس چیز کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کہ میں واقعہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، عاشق کو آپ چھوڑ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے جو انہوں نے بتائے ان پر چلنا لازمی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بات ہے ذہن میں۔ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے، ذرا بھی شک نہیں اس کے اندر۔ اور لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور ذرا غور کرنا اللہ پاک نے کیا کہا۔ لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ کہا کہ اگر میں یہ قرآن پاک پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ کے ریزہ۔ میں یہ حیران ہوں کہ جی ہم مطلب کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ عاشق رسول ہونے کا تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے خاکے بنائے جاری کیے، کفر یہ کرے گا، اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ آرام سے بیٹھ جائے گا۔ آپ کا خیال ہے آپ کو انہوں نے تقسیم کرنا ہے، تقسیم کر کے الگ الگ کر کے انہوں نے آپ کو شکست دینی ہے، وہ ایک ماحول تیار کر رہے ہیں۔ مگر ہمارا کیا کام تھا؟ ہمارا کام یہ تھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس کو پڑھتے، وہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا تھا یہ بات کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن پاک پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ کفار نے غور کیا اس کے اوپر، میں یہ بتاؤں آپ کو، ایک ایک لفظ پڑھا، بہن اللفظ انہوں نے اس کا مطلب نکالا۔ چونکہ یہ قرآن پاک تو اچھا میں ایک اور بتا دوں آپ کو میرا ایمان کیا ہے۔ ان ہمارے جو علماء حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے مجھے پتہ ہے ان کو بھی یہ اس بات کا پتہ ہے۔ میرا ایمان یہ ہے اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ اب کے نازل نہیں ہوا ہوا، یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب اللہ پاک نے آسمانوں میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہاں پر یہ قرآن پاک کتاب یہ جو ہے، جو کتاب تھی ایکچولی، اس کتاب کا ایک حصہ یہ قرآن پاک ہے۔ تو یہ کتاب وہاں پر موجود تھی پہلے سے،
اس کے کچھ پورشنز پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اس کے کچھ پورشنز بعد میں نازل کیے. قرآن پاک کو اللہ پاک نے کمپلیٹ کر کے ہر طرح کی چیزوں سے ایک ماحول بنا کے قوم تیار کر کے اس کے بعد نازل کیا، اور یہ رہتی دنیا تک سب کے لیے موجود رہے گا. اس کے بعد تو کوئی کتاب نازل نہیں ہونی. جب کتاب نازل نہیں ہونی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ پاک نے ہر چیز اس میں بتا دی، تمام دنیا کے نظام بتا دیے، معاشی نظام بتا دیا، آپ کا سوشل سسٹم بتا دیا، آپ کا جو رہنے سہنے کا انداز ہے وہ بتا دیا، آپ کے جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے، ویسٹ کے ساتھ ڈیلنگ، جو کفار کے ساتھ ڈیلنگ ہے وہ بتا دیا. سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ ربی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہم نے اس قرآن پاک کو تو چھوڑ دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یاد رکھنا، یہ کہیں گے کہ یہ امت ہے میری جو کہ میرا کلمہ پڑھتی رہی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ میرے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ پاک کے سامنے شکایت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں کھڑے ہوں گے وہاں پر؟ مجھے بتائیں کیا کہنا چاہتا ہوں میں، یہ میں آپ کو بتا دوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ کوالیفائی کروانے کے لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے نا، کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ انتہائی آسان طریقہ. منہ سے کہہ رہے ہیں میں عاشق رسول ہوں، یہی کہہ رہے ہیں نا. جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. جہاں ممکن ہوتا ہے ہم لوگوں کے پیسوں کو مار لیتے ہیں، دوسرے کا حق مار لیتے ہیں. یہ اسلام ہے کیا؟ سوچیں یہ اسلام ہے کیا؟ چھپ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھپ کے جو بھی ہم بات کام کرتے ہیں وہ کوئی دیکھتا نہیں ہے ہمارے اس کام. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی لیے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہاں آپ میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چھپ کے یہ کام کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں تو میں بچ جاؤں گا، بالکل مت سمجھنا. جو لوگ بچے، نام لیا انہوں نے حسین علیہ السلام، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے. حضرت عثمان تھے، اب حضرت ابوبکر صدیق تھے. یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، مثالیں قائم کی تھیں. آپ، میں اور آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے دربار کے سامنے حاضر ہوں گے. ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، یہ یاد رکھیں. میرے آج کا بولنے کا مجھے حساب دینا پڑے گا، میرے چلنے کا مجھے حساب دینا پڑے گا. اور یہ بات نہیں ہے کہ جو میں نے دل سے، جو میں نے آپ سے بات کی یہ فائنل ہے، بالکل بھی مت سمجھنا. اللہ پاک آپ منہ سے جو مرضی بولتے رہیں، آپ کے منہ مطلب جو مرضی کہتے رہیں، اللہ پاک نے آپ کے فیصلے آپ کی نیت سے کرنے ہیں. ایک اور میں بتا دوں آپ کو، آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہوا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا یہ جو پچھلے والا حصہ ہے نا، یہ جو پچھلے والا حصہ ہے، یہ دماغ کا یہ پچھلے والا حصہ، یہ بھی یاد رکھیں آپ. یہ اپنی چپ جو چھوٹے موٹے موبائل بنے، یہ سارے قرآن پاک سے نکلے ہوئے ہیں. یہ کسی نے کوئی بول کمال نہیں کیا، اللہ پاک نے یہ بتا دیا ہوا ہے. اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا ہوا ہے کہ کہاں پر آپ کی لمٹ ختم ہوتی ہے. جہاں پر اللہ پاک نے کہا نا کہ آپ کی لمٹ ختم ہوتی ہے، اسے بیان کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا، فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی جن نہیں جا سکتا، کوئی بھوت نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا. لیکن اللہ پاک نے جو حدود مقرر کر دی ہے نا، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس کے اندر رہ کے آپ جو مرضی کریں، یہ اللہ پاک نے کہا ہے. تو یہ جو چپس لگانا، یہ چپ لگانا یہ موبائل میں ہوتا ہے، یا جو آپ سیو کر لیتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، آپ اس میں جو چھوٹا سا چپ ہوتا ہے جس میں آپ دنیا جان کی چیزیں سیو کرتے ہیں، بالکل ایک باریک سی چیز جس کے اندر سب. اب اللہ پاک نے ایک چپ یہاں پر انسان کے اندر لگائی ہوئی ہے. سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ جو آپ کا رام مغز ہے نا، یہ وہ چپ ہے. آپ کھڑے ہوں گے اللہ پاک کے حضور میں، میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ کا دماغ اللہ پاک کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے گا. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں بتاؤں گا. اور اللہ پاک یہ کہتا جائے گا، خود ڈیسائیڈ کر رہا ہوں تم نے یہ جو کام کیا تھا یہ کس نیت سے کیا تھا. اگر وہ غلط کام تھا، نیت اچھی تھی، آپ فلاح پا گئے. اگر کام اچھا کیا، نیت غلط تھی، آپ مارے گئے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ذہن میں رکھیں. اللہ آپ خود کہہ دیں گے وہاں پر. آپ کے ہاتھ سورہ یاسین میں ہے نا، پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے، سب کو پتہ ہے. آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے پاؤں بولیں گے، منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اللہ پاک نے ایک پراپر سسٹم بنایا ہوا ہے. تو یاد رکھیں، یہ کہہ دینا کہ میں عاشق رسول ہوں آپ کی فلاح کا ذریعہ نہیں ہے. آپ نے عمل کرنا ہے. طے کر لیتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے. یہ بنیاد جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے. کوئی میرا حق اگر کھا لے گا نا تو قیامت کے دن اللہ پاک سے کلیم کر لوں گا. یہ یاد رکھیں، یہ میرا ایمان ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے جانتے ہیں نا سارے،
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی میرا حق کھا لے میں نہیں پوچھوں گا اس سے. آج تک نہیں پوچھا کسی سے کہ تم نے یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے, تم نے میرا حق کھا لیا ہے, اس لیے کہ میں قیامت کے دن اللہ پاک سے یہ کلیم کروں گا. بخشنا اللہ پاک نے کہا یہ اعلیٰ ترین عمل ہے, مگر یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جی اگر آپ کا حق مارا گیا ہے تو حق آپ کو ملے گا, اور شاید فالتو چیزوں میں ملے گا. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بھی غور کر لیں کہ جن کا آپ نے حق مارا ہے آپ وہاں پر کیا کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ لفاظی میں جائیں, بجائے اس کے کہ ہم باتیں کریں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب اللہ پاک کے عظیم ترین سب سے بڑے انسان ہوئے, ان کو سے پیار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بتایا ہے, قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے, انہوں نے یہاں پر پڑھا ہے, اس کو غور کریں. ترجمہ پڑھ لیتے ہیں نا اگر قرآن پاک کو, آپ کو وہ چیزیں خود ہی کلیئر ہو جائیں گی. تو قرآن پاک کی طرف چلے جائیں, کامیاب ہو جائیں. آخر پر گزارش یہ کرتا ہوں کہ طے کر لیں آج سے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا. یہ یاد رکھیں تمام چیزیں برائیاں جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں, اسی پر ہی ختم ہوتی ہیں. جب آپ یہ بدنیتی سے کسی کا حق لینے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, ساری چیزوں کا, پھر اس سے جھوٹ بھی نکلتا ہے, اس سے پھر فراڈ بھی نکلتا ہے, دھوکہ بھی نکلتا ہے, پھر چوری بھی نکلتی ہے, ہر چیز نکلتی ہے. بنیاد اس چیز کی ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں نے وقت لیا, میں اس سبجیکٹ پر بولنے پہ کلیئر کوالیفائی نہیں ہوں, لیکن یہ علماء حضرات ہیں, علماء کرام ہیں جو کہ اس سبجیکٹ پر بولتے ہیں, مگر میں اس چیز پر بات کرتا ہوں. میں نے چونکہ قرآن پاک کو پڑھا ہے, ذمہ داری ہے میری مسلمان ہونے کی حیثیت سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھا ہے, سیرت کو پڑھا ہے, اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو انڈیکیٹ کر دوں. اور یہ جو میں نے الفاظ کہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں, میری طرف سے نہیں آئے, یہ اللہ پاک نے آپ تک پہنچائے ہیں. میری بات سمجھ لیں, جب آپ تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. ایک آخری گزارش کرتا ہوں اور اس کے بعد نکلتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیزیں سنو ذرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی اس دربار میں حاضر ہوئے ہیں, فرعون کی دربار میں حاضر ہوئے, تو بہت امپورٹنٹ کوسچن پوچھا فرعون نے. ذرا غور کرنا, ذرا میں یہ بات کر رہا ہوں. اس نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ان سے. انہوں نے یہی کہا نا, وہی پیغام دیا جو ہمارا اسلام کا پیغام ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا, جو تمام انبیاء کرام نے دیا, اولیاء کرام بھی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ کو حساب دینا ہوگا آپ نے, اور اگر آپ غلط کریں گے تو جہنم میں جائیں گے, اور اگر نیکی کریں گے تو جنت میں جائیں گے. تو جو میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا, اس کے بعد آپ کے اوپر کام کرنا یہ فرض بن جاتا ہے. یہ پیغام دیا انہوں نے فرعون, دونوں بھائیوں نے فرعون کو یہ پیغام دیا. فرعون نے بڑا عجیب سوال پوچھا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, میں تو آپ کی بات سن لی, اب آپ مجھے ایک جواب دے دیں. اور وہ جواب سوال یہ ہے کہ آج سے پہلے یہ جو آپ کی امت ہے یعنی بنی اسرائیل, اور جو میرے لوگ ہیں یعنی فرعون کے لوگ, یہ بتائیں کہ آج سے پہلے جو بندے مر گئے تھے کل, ان کا کیا ہوگا. یہ سوال سنیں, ایک بڑا ذہین سے سوال ہے, ذہین سے سوال ہے کہ جی انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا ہوگا. مطلب جن کو تو پیغام ملا ہی نہیں, ان کا کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان سے کہہ دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے ان کا تو پتہ نہیں, لیکن آج سے جو آپ کا عمل شروع ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام تک پہنچے گا. آپ تک پیغام پہنچ گیا تو آپ کی ذمہ داری شروع ہوگی. اسلام میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ پاک نے یہ کہا ہے, پہلے 3 آیتوں میں یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ میرا پیغام آپ سب تک پہنچ چکا ہے. اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ میرا, ذرا غور کرنا اس آیت کے اوپر آپ لوگوں سے. مطلب اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ میں نے انشور کیا ہے کہ اکثریت تک میرا پیغام پہنچ جائے. جن تک نہیں پہنچا ان کی ذمہ داری, ان کا معاملہ الگ ہے, لیکن اکثریت تک اللہ پاک نے یہ پیغام بھیج دیا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ ایک آپ تک پیغام پہنچا اللہ پاک کی طرف سے, غور کر لینا اس کو. بہت بہت شکریہ آپ کا, معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.